بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 161۔ آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ کل اور جمیع کی بحث حصہ اول۔ عام کے الفاظ کی بحث چل رہی ہے، وہ الفاظ جو عام کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے اکثر الفاظ کا ذکر پیچھے گزر چکا، جس میں سے جمع معرف باللام، جمع غیر معرف باللام، جمع منکر، مفرد محلہ باللام، نکرہ، معرفہ، اور لفظ ایون، لفظ من و ما، اور آج کے سبق میں لفظ کل اور جمیع کے بارے میں بحث کریں گے۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا كُلٌّ وَجَمِيعٌ وَهُمَا مُحْكَمَانِ فِي عُمُومِ مَا دَخَلَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ سَائِرِ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ فَإِنْ دَخَلَ الْكُلُّ عَلَى النَّكِرَةِ فَلِعُمُومِ الْأَفْرَادِ وَإِنْ دَخَلَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ فَلِلْمَجْمُوعِ قالوا عمومه على سبيل الانفراد أي يراد كل واحد مع قطع النظر عن غيره، وهذا إذا دخل على النكرة. فإن قال كل من دخل هذا الحسن أولا فله كذا من النفل فدخل 10 معا يستحق كل واحد نفلا تاما، إذ في كل فرد قطع نظر عن غيره، فكل أول بالنسبة إلى المتخلف بخلاف من دخل۔ فرماتے ہیں کہ عام کے الفاظ میں سے کل اور جمیع ہے، اور کل و جمیع یہ عموم کے سلسلے میں محکم ہے، یعنی جن افراد پر یہ داخل ہوتے ہیں ان کے عموم کے بارے میں یہ محکم ہے، بخلاف عموم کے جو دیگر حروف ہے اس کے بخلاف۔ بس اگر کل نکرہ پر داخل ہو تو یہ عموم افراد کے لیے آئے گا، اور اگر یہ معرفہ پر داخل ہو تو یہ مجموع کے لیے آئے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کل کا جو عموم ہے یہ علی سبیل الانفراد ہوتا ہے، یعنی کل واحد مراد ہوں گے قطع نظر دوسرے سے، اور یہ اس وقت ہے جب کہ نکرہ پر داخل ہو۔ اگر کوئی شخص کہے کل من دخل هذا الحسن اولا فله كذا من النفل، جو بھی اس قلعے میں پہلے داخل ہو تو اس کو اتنا انعام ملے گا۔ پھر اگر 10 اکٹھے داخل ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک کو مکمل انعام ملے گا، اس لیے کہ کل فرد میں قطع نظر ہے غیر سے، لہذا ان میں سے ہر ایک اول ہے پیچھے آنے والے کی بنسبت، بخلاف من دخل ہے۔ فرماتے ہیں کہ کل اور جمیع یہ عموم کے لیے ہیں، لیکن ان میں اور اس سے پہلے جتنے بھی الفاظ بیان کیے گئے جو عموم کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ان سب کے بنسبت محکم ہیں۔ یعنی ہم نے بتایا کہ جمع کی وضع بھی عموم کے لیے ہے، لیکن جمع میں پھر بھی احتمال ہے کہ کچھ افراد مستثنیٰ ہو، کچھ افراد مراد نہ ہو، لیکن کل اور جمیع یہ اپنے معنی میں محکم اور مؤکد ہے، اور تمام افراد کے لیے یہ یقینی طور پر مراد ہوتے ہیں۔ جیسے کلہم اور جمیعہم یہ ایسی مقصد کے لیے لایا جاتا ہے کہ تمام افراد مراد ہیں، بخلاف دیگر جو عموم کے ادوات ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ کل جو ہے جمیع کے بارے میں آگے بحث کریں گے، فی الحال کل کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کل کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ نکرہ پر داخل ہو، اور ایک یہ ہے کہ معرفہ پر داخل ہو۔ نکرہ پر داخل ہو تو یہ کلی افرادی کے لیے ہوگا، عمومی افراد کے لیے ہوگا، اور اگر یہ معرفہ کے لیے داخل ہو تو مجموع کے لیے اس کا استعمال ہو جائے گا۔ یعنی ہر ایک کہتے ہیں ایک کا معنی ہوتا ہے ہر ایک، اور ایک ہوتا ہے تمام کے تمام، تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کل واحد مراد ہوں گے قطع نظر، یعنی جب نکرہ پر داخل ہو تو پھر سے کل واحد مراد ہوں گے، اور اس میں سے ہر ایک دوسرے کی بنسبت ہر ایک مراد ہوگا دوسرے سے قطع نظر۔ لہٰذا ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کہا تھا یہ کہا کل من دخل هذا الحسن اولا فله كذا من النفل، جو اس قلعے میں سب سے پہلے داخل ہو تو اس کو 1000 روپے ملیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ تھا، یا ویسے دوڑ کا مقابلہ تھا، اور ایک شخص نے انعام رکھا کہ جو اس قلعے میں سب سے پہلے داخل ہو، یا جنگ چل رہی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو اس قلعے میں
پہلی مرتبہ داخل ہو تو اس کو 1000 روپے ملیں گے یا 1000 درہم ملیں گے. اب سب نے دوڑ لگائی تو اگر اب آگے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایک بندہ داخل ہو تو اس کو 1000 روپے مل جائیں گے. لیکن اگر کئی افراد داخل ہو، مثلا 2 داخل ہو، 4 داخل ہو، 10 داخل ہو، تو اب اس میں یہ نہیں کیا جائے گا کہ 1000 کون میں تقسیم کیا جائے گا، بلکہ نہیں، ہر ایک کو 1000 علیحدہ ملے گا. تو یہی فرماتے ہیں کہ عمومہ علی سبیل الانفراد یعنی یراد کل واحد مع قطع النظر غیرہ، ہر ایک مراد ہوگا قطع نظر دوسرے سے، اور ہر ایک نفل تام یعنی مستقل انعام کا مستحق ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل میں کل فرد مراد ہوتے ہیں قطع نظر غیر سے، ہر ایک مستقل ہوتا ہے، اس میں قطع نظر غیر سے ہوتا ہے. دوسرا بھی داخل ہو، دوسرا اس کے ساتھ داخل ہو، اس میں اس کو کیوں نقصان ہم دیں؟ تو لہٰذا ہر ایک مستقل طور پر مراد ہوتا ہے. فکل اول، اس میں ہر ایک اول ہے، اور اول اس اعتبار سے ہے جو اس سے پیچھے ہے. مثلا 20 بندے تھے، اس میں 10 اکٹھے داخل ہوئے، 10 جو ہے دوسری مرتبہ میں داخل ہو گئے، تو جو پہلے 10 ہے اس کو اول میں سے ہر ایک کو اول کہا جاتا ہے کہ وہ جو باقی دوسرا جو فرد ہے اس کے بنسبت وہ پہلے داخل ہوا ہے. اور اگر اس کی جگہ وہ من دخل کا لفظ استعمال کریں تو پھر اس کا حکم جدا ہوگا. مثلا اگر وہ یہ کہے من دخل هذا الحصن اولا فله کذا، تو اب جو اس قلعے میں داخل ہو اس کو 1000 روپے ملے گا. تو اب اگر 20 اکٹھے داخل ہو تو اس میں جو 1000 روپے وہ سب میں تقسیم ہوگا. ایک فرق تو ان دونوں میں یعنی کل من دخل هذا الحصن اولا اور من دخل هذا الحصن اولا میں ایک فرق تو دیگر علماء کرام نے یہاں ذکر کیا ہے. لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر کیا فرق بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو فرق ایک اور ہے. وہ فرماتے ہیں وَهُنَا فَرْقٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ أَوَّلًا عَامٌ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فإن هناك إذا دخل 5 معا لم يكن لهم شيء فإذا ضاف الكل إليه اقتضى عموما آخر لئلا يلغوا فيقتضي العموم في الأول فيتعدد الأول وهذا الفرق قد تفردت به أيضا. کہتے یہاں ایک اور فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ من دخل اولا یہ عام ہے على سبیل البدل، اس میں بھی عموم ہے. لہذا اگر وہاں 5 داخل ہوئے اکٹھے تو لم یکن لہ شیء، ان کو کچھ نہیں ملے گا. جب کل کی اس کی طرف اضافت کی تو اس نے ایک اور عموم کا تقاضا کیا تاکہ یہ کلام لغو نہ ہو. تو اس عموم نے یہ کیا کہ پہلے میں عموم کو کا تقاضا کیا اور اس کو متعدد کر دیا. اور یہ فرق جو ہے یہ میں نے ہی ایجاد کیا ہے، میں نے ہی ذکر کیا. اس کی وضاحت مزید فرماتے ہیں وتحقیقه ان الاول عبارة عن الفرد السابق بالنسبة الى كل واحد ممن هو غيره ففي قوله من دخل هذا الحصن اولا يمكن حمل الاول على هذا المعنى وهو معناه الحقيقي. اما في قوله كل من دخل اولا فلفظ كل دخل على قوله من دخل اولا فاقتضى التعدد في المضاف اليه وهو من دخل اولا فلا يمكن حمل الاول على معناه الحقيقي لان الاول الحقيقي لا يكون متعددا فيراد معناه المجازي وهو سابق بالنسبة إلى المتخلف. فرماتے تحقیق یہ ہے کہ اول نام ہے اس فرد سے جو پہلے آیا ہو بالنسبة إلى كل واحد ممن هو غيره، اس کے علاوہ تمام کی طرف نسبت کرتے ہوئے. چنانچہ اس کا قول جو اس قلعے میں داخل ہوا اولا، اس اول کو اس معنی پر بھی ہم محمول کر سکتے ہیں اور یہ معنی حقیقی ہے. اور اس کا قول کل من دخل اولا، اس میں لفظ کل یہ داخل ہوا ہے من دخل اولا پر، تو اس میں مضاف الیہ میں اس نے تعدد کا تقاضا کیا اور وہ من دخل اولا ہے. تو اس اولا کو معنی حقیقی پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اول حقیقی متعدد نہیں ہو سکتا، تو اس کو معنی مجازی پر محمول کریں گے اور وہ سابق بالنسبت الی المتخلف ہے، یعنی پیچھے آنے والے کے اعتبار سے جو پہلے ہوتا ہے وہ معنی مراد ہے. یہ بہت مفید بات علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور یعنی توضیح تلویح کا کمال یہی ہے کہ اس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قسم کے
تفردات اور اس قسم کے مفید منفرد باتیں ہیں اور توجیحات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لفظ اول کا حقیقی معنی کیا ہے؟ لفظ اول کا حقیقی معنی یہ ہے کہ مثلا ایک کلاس میں 60 بندے ہیں اور ہم کسی طالب علم کو کہیں کہ یہ اول آیا ہے، تو اول کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اکیلے سب سے پہلے نمبر پر ہو، تو اس کو اول کا حقیقی معنی یہ بولا جائے گا۔ لیکن اگر مثلا اول نمبر پر 2-3 بندے آئے ہیں تو ہم اگرچہ اس کو بھی اول کہتے ہیں، لیکن یہ اول کا حقیقی معنی نہیں ہوا، کیونکہ اول اس کو کہتے ہیں جو باقی 59 بندوں سے آگے ہو، 59 کے 59 سے آگے ہو۔ لیکن اگر وہ 65 سے آگے ہو اور 5 بندے اول آ رہے ہوں تو یہ یہاں اول کا حقیقی معنی نہیں ہوا، یہ اول یہاں مجازی معنی ہوگا۔ اول کا مجازی معنی یہ ہے کہ دیگر کے بنسبت وہ پہلے ہے، تو مطلب یہ جو 65 ہیں اس کے بنسبت یہ پہلے ہیں۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ لفظ استعمال کرے من دخل اولا من دخل الحسن اولا فلہ کذا، تو اب اگر 5 بندے ہیں ان کا مقابلہ چل رہے ہو، 5 اکٹھے داخل ہو، تو چونکہ یہاں اول کا حقیقی معنی مراد ہے اور ان میں سے کوئی اول نہیں آیا، لہٰذا یہ لغو ہو جائے گا اور یہ اس کو نفل نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ یہ کہے من دخل کل من دخل حسن اولا، تو اب یہاں من پر کل کو بھی داخل کر دیا، تو لہٰذا اس نے ایک اور عموم کا تقاضا کیا، اور وہ عموم یہ ہے کہ جو بھی یعنی اس اول میں تعدد کو اس نے کی گنجائش پیدا کر دی کہ اول جو ہے وہ متعدد ہو سکتے ہیں، لہٰذا اگر 5 بھی آئے اول تو ہر اس کو انعام ملے گا۔ یہی بات علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس میں بیان فرماتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں وہاں ہونا فرق آخر، یہاں ایک اور فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من دخل اولا عام ہے لیکن اعلیٰ سبیل البدل، یعنی وہ زید بھی آ سکتا ہے، عمر بھی آ سکتا ہے، بکر بھی آ سکتا ہے، لیکن اعلیٰ سبیل البدل یعنی ایک آئے گا یا یہ دوسرا آئے گا یا تیسرا آئے گا، اس اعتبار سے ان میں عموم ہے لیکن ہے ایک۔ اس صورت میں اگر 5 اکٹھے داخل ہو تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَإِذَا ضَافَ الْكُلَّ إِلَيْهِ، جب اس نے کل کی اس کی طرف اضافت کی یعنی من دخل اولا کی طرف، تو اس نے ایک اور عموم کا تقاضا کیا تاکہ یہ لغو نہ ہو، یعنی من میں پہلے سے عموم تھا، اب اگر کل کو بھی ہم یعنی اس میں کوئی اور عموم پیدا نہیں کریں گے تو کل کا جو لفظ ہے وہ لغو ہو جائے گا، تو اس نے ایک اور اول میں عموم کا تقاضا کیا، اور اس عموم کو اس طرح ہوا کہ اول متعدد ہو گئے، اور یہ فرق ہے جو میں نے ہی ذکر کی ہے۔ اب اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ لفظ اول حقیقت میں تو فرد سابق بنسبت الی کل واحد ہے، یعنی تمام سے اول آنا چاہیے، تو اس کا قول من دخل ھذا الحسن اولا، اس میں اس حقیقی معنی پر اس کو محمول کر سکتے ہیں اور یہ معنی حقیقی ہے۔ جہاں تک کل من دخل اولا ہے تو اس میں لفظ کل داخل ہے من دخل اولا پر، تو اس نے مضاف الیہ میں یعنی من میں تعدد کا تقاضا کیا اور وہ من دخل اولا ہے، لہٰذا اول کو معنی حقیقی پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اول حقیقی تو متعدد نہیں ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہاں معنی مجازی مراد ہوگا، اور معنی مجازی یہ ہے کہ پیچھے آنے والوں کے اعتبار سے یہ پہلے نمبر پر ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے لفظ کل اور جمیع کے بارے میں بتایا کہ لفظ کل اور جمیع یہ عموم کے الفاظ ہے، اور اس میں عموم کے جو معنی میں ہے یہ محکم ہے اور مؤکد ہے الفاظ ہیں، اور خاص طور پر یہ یعنی تمام افراد کے لیے یقینی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پھر کل کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ کل میں کل افرادی ہوتا ہے اگر یہ نکرہ پر داخل ہو، اور کل اگر معرفت پر داخل ہو تو پھر یہ مجموع کے معنی میں ہوگا، اور کل من دخل من اور کل اگر من پر داخل ہو تو اس میں پھر یعنی مزید عمومیت پیدا ہو جائے گی، اس کے بارے میں بحث کی، اور جمیع کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بحث کریں گے۔